نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ معزز حاضرین، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی توفیق دی، تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق دی اور دوسری عبادتیں ذکر و اذکار کی توفیق دی۔ اتنا عظیم الشان مہینہ کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، اس کی عنایتیں، مغفرتیں، بخششیں۔ کمی ہماری ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، حل من مستغفرین، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی استغفار کرنے والا ہے، کوئی معافی چاہنے والا ہے کہ اسے میں معاف کروں؟ اللہ کی طرف سے تو یہ اعلان ہے، اللہ کی طرف سے تو یہ اعلان ہے۔ کوئی مصیبت زدہ پریشان حال ہے جو میری طرف سے، جو مجھ سے مانگے، اپنے پریشانی میرے سامنے رکھے، میں اس کی پریشانی کو دور کروں۔ حل من مسترزقین، لوگ کہتے ہیں ہم بے سہارا ہیں، پریشان ہیں، کھانے سے پریشان ہیں، روزی سے پریشان ہیں، کاروبار نہیں ہے، پریشان ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں حل من مسترزقین، کیا کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو روزی دوں؟ دنیا سے تو کہتے ہیں، ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے تو کرتے ہیں، اپنے حوال پیش کرتے ہیں، اپنی گویا شکایت کرتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے، کام نہیں ہے، پریشان ہیں، لیکن اللہ سے رجوع نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ بجائے اس کے کہ دوسروں کے سامنے اپنے حالات پیش کریں، اللہ کے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تو اس سے ناراض ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتا ہے، اور جو اللہ سے جتنا زیادہ مانگتا ہے، ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے سوا کوئی دینے والا نہیں، یہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، یہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں آخرت میں اس کی پکڑ کروں گا، اس کو پوچھوں گا، اس کے اعمال کی پرستش ہوگی، اس لیے میری طرف متوجہ ہے اور اسے مانگ رہا ہے، تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اچھا، یہ بھی مجھے کو سمجھ رہا ہے سب کچھ، کہ میں ہی دینے والا ہوں، میں ہی معاف کرنے والا ہوں، میں ہی پریشانی دور کرنے والا ہوں، اور میں ہی گناہوں کی بخشش کرنے والا ہوں، تو اللہ خوش ہو کر اس کو معاف کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر یوں آیا، اگر بندہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اگر بندہ میری طرف چل کر آتا ہے آہستہ آہستہ تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ تو صحیح، میری طرف رجوع تو کرو، تم میری طرف 1 ہاتھ بڑھاؤ گے، میں تمہاری طرف 2 ہاتھ بڑھاؤں گا، تم میری طرف چل کر آؤ گے ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ لیکن ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہم اللہ سے مانگنا ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ صفت پیدا فرما دے کہ ہم اللہ ہی سے سب کچھ مانگنے والے بن جائیں، اللہ ہی سے سب کچھ مانگنے والے بن جائیں۔ حدیث پاک کے اندر تو یوں تک آتا ہے، اگر آدمی کے چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگے، اگر چپل کا تسمہ یعنی پٹی بھی ٹوٹ جائے تو بھی کس سے مانگے؟ اللہ ہی سے مانگے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز
صرف اللہ ہی سے مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ رمضان المبارک کا آج دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے، آج 20واں روزہ ہے، دوسرا عشرہ ختم ہو گیا، اور یوں ہی ہم نے بے توجہی غفلت میں یہ اتنے مبارک ایام ہم نے گزار دیے ہیں، اللہ کی طرف توجہ نہیں کی، اس جیسی قدر کرنی چاہیے تھی اس ماہ مبارک کی، وہ قدر سے نہیں ہو سکی۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اور جو وقت باقی رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کے مطابق اس کو گزروانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ آخری عشرہ اعتکاف کا عشرہ کہلاتا ہے، اور جہنم سے خلاصی کا عشرہ کہلاتا ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ اعتکاف کا عشرہ کہلاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سال رمضان میں بلا ناغہ یہ آخری 10 دن کا اعتکاف کیا ہے، چونکہ آپ نے ہمیشہ کیا ہے، ہر سال کیا ہے، یعنی مدینہ منورہ میں آپ 10 سال رہے ہیں، تو گویا 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں اعتکاف فرمایا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ یہ دیکھو علی الکفایہ کہہ دیا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت پر شفقت ہے کہ اس کو ہر ایک پر سنت مؤکدہ نہیں کہا، ہر ایک کے لیے ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ کر لیں گے اس عمل کو، کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے تو سب کی طرف سے کفایت ہو جائے گی، سب کی طرف سے گناہ ختم ہو جائے گا، اور اگر ایک بھی نہ بیٹھا تو سب کے سر پر گناہ باقی رہے گا، سب کے سر پر گناہ باقی رہے گا اعتکاف نہ کرنے کا۔ اس لیے ہر مسجد کے اندر کم سے کم 1 یا 2 اعتکاف کرنے والا تو ضرور ہونا چاہیے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، کتنے بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ساروں پر لازم نہیں ہے۔ یہ شفقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، ورنہ تو سب پریشان ہو جاتے۔ اگر ہر ایک کے لیے اعتکاف ضروری ہوتا اور سب کے سب اعتکاف میں بیٹھتے تو مشکل میں پڑ جاتے، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں مشکل میں نہیں ڈالا۔ صحابہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا کہ صحابہ سارے کے سارے اعتکاف نہیں کرتے تھے، کچھ صحابہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے، کچھ صحابہ اپنے کام میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام اور اللہ کی مہربانیاں ہیں اس امت پر۔ بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا ہے، ایک مرتبہ آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، اور ایک مرتبہ جب آپ کی وفات ہوئی جس سال، آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے، اور ہر سال 10 دن کا اعتکاف تو آپ فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر تفصیل یہ ہے کہ شروع کے 10 دن میں حضور علیہ السلام نے اعتکاف کیا، لیکن شب قدر ملی نہیں۔ صحابہ سے عرض کیا کہ میں نے اعتکاف اس لیے کیا تھا کہ شب قدر کو تلاش کروں، لیکن ان 10 دن میں مجھے شب قدر نظر نہیں آئی، لہذا اگلے 10 دن کا اعتکاف کیا آپ نے، بیچ کے عشرے کا، آپ نے بیچ کے عشرے کا اعتکاف کیا، اس میں بھی شب قدر نظر نہیں آئی۔ پھر آپ نے صحابہ سے اعلان کیا کہ دیکھو میں نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے، کس لیے؟ شب قدر کی تلاش میں، لیکن شب قدر ان 20 دن میں نہیں ملی اور نظر نہیں آئی، اس لیے میں آخری عشرے کا بھی اعتکاف کر رہا ہوں، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے کا بھی کیا کر لیں؟ اعتکاف کر لیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مجھے شب قدر دکھا دی گئی تھی اور بتلا دی گئی تھی، لیکن بھلا دی گئی۔ 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے، اس جھگڑے کو نمٹانے میں شب قدر کیا کر دی گئی؟ بھلا دی گئی۔ اور پھر آپ نے فرمایا دیکھو شب قدر کی ایک علامت مجھے بتائی گئی ہے، شب قدر کی علامت بتائی گئی ہے کہ جس رات شب قدر ہوگی اس رات جو ہے بارش ہوگی، اس رات بارش ہوگی اور مسجد میں کیچڑ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد چھپر کی ہے، مسجد چھپر کی ہے، نیچے پتھر تو لگے ہوئے نہیں ہے، نیچے مٹی ہے، مٹی کی زمین ہے، نیچے پکی نہیں ہے، چھت بھی پکی نہیں ہے، بارش آئے گی اوپر سے ٹپکے گا پانی نیچے، اور نیچے پھر کیچڑ پیدا ہوگا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے عشرے کا اعتکاف شروع کیا، یعنی 21ویں شب کا۔ کس کا؟ جیسے آج 21ویں شب آ رہی ہے، آج 20واں روزہ ہے اور 21ویں شب ہے، تو 21ویں شب کا آپ نے اعتکاف کیا۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز پڑھائی تو آپ کے چہرے مبارک پر زمین کے مٹی کا کیچڑ کا نشان تھا۔ کیا تھا؟ گویا کہ